السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی وطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں بہنوں، آج کا عنوان اختلاف امت، اختلافاتی کئی اشکال، کچھ مذہبی، مسلکی، کچھ سیاسی، لیکن جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی مناسبت سے جہاں پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے، اس صحابہ کے راستے سے ہٹ کر انسان کو چلنے کی کیفیت وہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہماری امت میں اختلاف کی وجہ کیا ہے، اس میں انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوگی۔ یاد رکھیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے سلامتی والا، محفوظ کر دینے والا۔ جو اس کو قبول کر لیتا ہے وہ محفوظ و معمون ہو جاتا ہے۔ المیہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس دین کو اصول ضوابط کا نام نہیں بلکہ صرف اور صرف پوجا پاٹ کا نام دے کر اس کا استعمال کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات اس میں حل نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اس کے اندر ہم نے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا ذکر ہے۔ انسانی زندگی نسانی امور جتنے بھی ہیں جن سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے اس معاملے کو تشنا نہیں چھوڑا، اس کا حل دیا ہے۔ لیکن افسوس کا حال کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف پوجا پاٹ کا دن سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی اللہ پہ احسان کر لیا۔ حکم الہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک خاندان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اسلام یوں سمجھے کہ خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک فیملی کا کوئی فرد
بیمار ہو جائے اور اس کو ایسی بیماری لگ جائے جس سے وائرس پھیلنے کا خطرہ ہو، تو کیا اس مریض کو ہم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کسی اچھے معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کریں۔ اور اسلام میں داخل ہونے والا لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے تو پھر اس کو مارنا، ملنا، لڑنا، لڑائی دنگا کرنا ایسا حرام ہے، اور اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ لا تخرج من الاسلام، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کو اسلام سے خارج نہ کرنا، بذنب، اس کے گناہوں کی بنا پہ۔ اور ایک فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ لا تکفر، نہ اسے کافر کہنا، بعمل، اس کی کرتوتوں کی بنا پہ۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ ایسی قیمتی کلمہ ہے، ایسی قیمتی چیز ہے جو ادائیگی کے بعد اس انسان کو بھی قیمتی بنا دیتی ہے۔ باقی اعمال کے لحاظ سے اگر بیمار ہے تو اچھے معالج کے پاس لے کے جاؤ تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس کی برین واش صحیح ہو سکے۔ جب واش ہوگا تو خود بخود اس کے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو، کبھی انسان سے نفرت نہ کرو۔ نفرت انسان کو اس عمل سے ہے جو غیر اسلامی ہے، اور غیر اسلامی عمل کیا ہے؟ ہماری امت میں لڑائی اور جھگڑے کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بہت کا، کیا میرے حبیب اس تصبرون ولا تلقون على احد من الرسول يدعوكم في خراكم فذاقكم هم بهم لكي لا تحزنوا۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ میدان احد میں اپنے صحابہ کو آوازیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ لئی عباد اللہ، اللہ کے بندے میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ، لیکن بغداد بچی ہوئی تھی، کوئی آپ کی طرف مڑ کے دیکھنے والا نہ تھا، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، افراتفری کا عالم تھا۔ اور یہ افراتفری کیوں ہے؟ نہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ سیر نگاروں نے لکھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان احد کا جائزہ لیا تو آپ نے ایک چھوٹا سا دھانا دیکھا، چھوٹی پہاڑی چٹان، اس میں 50 تیر انداز تعینات ہوا، اور انہیں حکم دیا کہ کسی صورت بھی تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اور یہ اس لیے تعینات کیا کہ کہیں پیچھے سے ہم پہ حملہ نہ ہو جائے۔ اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ جنگ شروع ہو گئی، پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح حاصل، دشمن نے میدان چھوڑ دیا، مشرکین مکہ تھے، بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگتے ہوئے ایک دستے کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جو ایمان ابھی نہیں لائے تھے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے دوبارہ میدان کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ وہ تھانہ جہاں پہ اتنے تیر انداز تھے اب چند لوگ کھڑے ہیں، اور ادھر کیا تھانے پہ 50 تیر اندازوں میں اختلاف وبا ہوا اپنے امیر کے ساتھ۔ امیر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی صورت بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا، تو لہذا ہمیں جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن 42 افراد نے کہا کہ نہیں، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے، دشمن نے میدان چھوڑ دیا ہے، تو لہذا ہمیں بھی یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور چلنا چاہیے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ 42 افراد نے اختلاف کرتے ہوئے جگہ چھوڑ دی، پیچھے 8 لوگ رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، انہوں نے بھاگتے ہوئے میدان کا جائزہ لیا کہ وہ تھانہ خالی ہے، 16 میل کا فاصلہ طے کیا، چکر لگایا پورے میں پہاڑ کا، بہت 16 میل کی سراؤنڈنگ میں ہے، 16 میل کا چکر لگانے کے بعد اسی دھانے پر پہنچے اور 8
صحابہ کو شہید کر دیا. 8 صحابہ تھے، پہلے 50 تیر انداز تھے، اب 8 تھے، تو 8 کو آسانی سے خبر ہو گئے، شہید کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہوئے اس حملے میں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مبارک میں شہید ہوئے. آپ کے سر پہ، پیشانی پہ بھی چوٹ لگی، خون لگا چہرہ. اب مجھے بتائیں، صرف نبی کے گھرانے میں سید الشہداء امیر حمزہ کا کی شہادت، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی عبداللہ بن جاش کا بھی شہادت. اب صرف نبی کے گھرانے میں 2 شہادتیں ہوئی، اور مدینے کا کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا جس میں کوئی شہادت نہ ہو. تو نام تباہ ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا نقصان وہ کیوں؟ ایک امت میں ان صحابہ کی مٹھی بھر تعداد میں اختلاف پیدا ہوا فرمان رسول کا. اختلاف پیدا ہوا فرمان رسول پر، اور اختلاف بھی کیا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا کہ یہ تو صورت میں تھی جب جنگ جاری رہتی، اب تو دشمن بھی میدان چھوڑ چکا ہے، بھاگ گیا ہے، ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اور دوسرے صحابہ جو جنگ میں شامل تھے وہ ہمارے غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، لہذا ہمیں جگہ چھوڑ دینی چاہیے. 8 لوگوں نے کہا کہ جگہ نہیں چھوڑنا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ حکم نہیں آ جاتا. 42 افراد نے اختلاف کیا. اس اختلاف کا خمیازہ امت مکہ کی سردار نے 70 صحابہ شہید ہوئے. نبی کے گھرانے میں 2 میتیں، 2 شہادتیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید. اور مسلمانوں کی بیٹھی بٹھائی دھاک جو ہے وہ کمزور ہو گئی، ہوا اکھڑ گئی. اور یہ نقصان کیوں؟ صرف اختلاف امت کے خلاف. اختلاف پیدا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا، وَأَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم کسی رسول کو اگر بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر اس کی فرمانبرداری کی جائے. ایک ہوتا ہے لفظ یطاع، اطاعت کرنا، یعنی کہ فرمانبرداری، حکم کو ماننا. ایک ہے اتباع، جس کا مطلب ہے پیروی کرنا، فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. یہاں اطاعت کا اللہ نے حکم دیا کہ حکم میں نبوی کو ماننا، فرمانبرداری کرنا، سر جھکانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا، اپنی رائے کو مقدم کیا. دوسرے لفظوں میں اپنے پرسیپشن کو، جو پرسیپشن کی تھی، جو اپنی رائے قائم کی تھی کہ یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ترجیح دی، مقدم کر دیا. جبکہ قرآن کہتے ہیں کہ نبی سے آگے نہ بڑھنا، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ نبی کی بات پر اپنی بات کو مت فوقیت دینا. اگر ایسا کرو گے اور نبی کے فرمان کو اپنی باتوں کی طرح مت سمجھنا، اگر ایسی حرکت کرو گے تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. عمرے، حج، صدقہ و خیرات، نفل نوافل، نمازیں سب ضائع، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گیا. یہ حالت ہو جائے گی. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات کہ کائنات میں ان جیسی فراست، ان جیسی دور اندیشی، ان جیسی بصیرت کسی کے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ جیسی سوچ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا خاص عطیہ تھا، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
جس نے رسول کی فرمانبرداری کی گویا اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا درجہ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. وہی تو اللہ ہے جس نے دین حق دے کر اپنے نبی کو بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں، چاہے وہ کافروں کو ناگوار ہی کو نہ گزرے. یعنی کہ غلبہ دین ضروری ہے اپنی زندگی پر بھی اور اپنے سراؤنڈنگ میں معاشرے پر بھی، ہر سطح پہ. لیکن اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث قرآن رسول میں ہم اختلاف خود پیدا کر لیتے ہیں، پرسیپشن پیدا کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد مشرکین مکہ کے پاس حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور قاصد بھیجا سفارتکاری کے کہ وہاں جا کر مذاکرات کریں. انہوں نے مذاکرات کیے. افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. 9 میل کا فاصلہ، عثمان کو شہید کر دیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے ہاتھ پر خون عثمان کی بیعت لیجیے. 1400 صحابہ نے بیعت کی. جب بیعت کی تو سرداران قریش کو پتا چلا کہ مسلمان تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور خون خرابہ ہو گیا. انہوں نے بھی اپنے ایجنٹ بھیجنا شروع کر دیا. ایک قاصد آیا تو مذاکرات ہوئے، شرائط طے ہو گئی. شرائط میں ایک شرط تھی کہ جو مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا مکہ والے لینے کا استحقاق رکھیں گے، واپس لینے کا استحقاق رکھیں گے، جبکہ مدینہ والے پابند ہوں گے اسے واپس کرنے. اور اگر کوئی مدینہ کا شخص مکہ آئے گا مدینہ چھوڑ کر تو مدینہ والے لینے کا استحقاق نہیں رکھیں گے اور مکہ والے لینے کے پابند نہیں رکھیں گے. اور دوسری شرط تھی اس دفعہ مدینے والے مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے عمرے کی ادائیگی کے، اور اس دفعہ بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے. اب یہ شرائط لکھی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. دوسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں. اور کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور شاید کہ ہم دینے کے پابند ہیں اور وہ دینے کے پابند نہیں ہوں گے ہمارے بندے. یہ کیسی شرط ہے؟ کیا آپ کمزور ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. 1400 صحابہ. روایت آتی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کے بعد حکم دے دیا کہ اپنے ہدی کے جانوروں کو ذبح کر دو. کوئی بھی نہ اٹھا. اتنے ڈسہارڈ دل برداشت تھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اتنی کمزور شرائط کیوں؟ ہم تو بڑے جنگجو ہیں، ہم تو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اپنے خیمے میں چلے گئے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں ساتھ تھی. جا کے کہنے لگے اے ام سلمہ، میں نے جانور ذبح کرنے کو حکم دیا، کوئی بھی نہیں اٹھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زیرک خاتون تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فہم بھی بہت دیا تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم نہ کیجیے. وہ دل برداشت کر لی. آپ جائیے خود اپنا جانور ذبح کر دیجیے، بس اپنا کام تو مکمل کریں. آپ باہر آئے اور اپنا جانور پکڑا اور اس کو چھری پھیر. تمام صحابہ اٹھے، سبھی نے اپنے اپنے جانوروں کو چھری پھیر.
عمل ہو گیا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے 1400 صحابہ، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں. وہ یہ روایت صحیح ہے لیکن دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے، طلحہ زبیر بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ذہین اور فقیر صحابہ موجود ہیں. 1400 صحابہ کا فہم، ان کی فراست، ان کی دور اندیشی، ان کی سوچ نبی کی سوچ، بصیرت، فراست تک نہیں پہنچ پا رہے. تو مجھے بتاؤ ہم ملاؤں کی سوچ نبی کی سوچ تک کیسے پہنچے؟ ائمہ اربعہ کی سوچ، امام مالک کی سوچ نبی کی سوچ تک پہنچ سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی سوچ پہنچ سکتی ہے؟ امام شافعی علیہ رحمت کی سوچ نبی کی سوچ اور فراست تک پہنچ سکتی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی سوچ اور فراست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتی ہے؟ جب 1400 صحابہ کی فراست اور سوچ اور دور اندیشی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پائی تو بعد میں آنے والے ائمہ اربعہ، محدثین، مفسرین اور ہم لوگوں کی کیسے سوچ پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں پابند کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا ہوگی، ان کے پیچھے ہی چلنا ہوگا. کیوں؟ تم اپنی طرف سے ان تک پہنچ سکتے ہی نہیں کسی لحاظ سے بھی، تمہاری فراست بصیرت وہاں تک ہے ہی نہیں، سبھی بے بس ہے. اور یہاں پہ ایک اور وضاحت کرتا چلوں، ہماری امت میں سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، فرمان الہی پر بھی اور فرمان رسول پر بھی. جب عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر اختلافات کا شکار ہوں گے، کیونکہ میری سوچ علیحدہ ہے، آپ کی سوچ علیحدہ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ میری بات پہ آپ متفق ہوتے چلے جائیں. باقی رہی بات ائمہ اربعہ کی، یہ 4 مسالک جن کو تقسیم کیا گیا ہمارے اسلام کو ان 4 حصوں میں، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی، یہ 4 بڑے مسلک ہیں جن 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اسلام. اور کسی دور میں یہ 4 مسئلے بیت اللہ میں بھی بچتے تھے اور 4 امام اپنے اپنے نمازیں پڑھا کر چلے جاتے اور ان کے فالوور اس کے پیچھے پڑھ کے چلے جاتے. جبکہ قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، تو پھر اختلافات کا شکار کیوں؟ اور رہی بات ان 4 ائمہ کی، ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں کہ یہ چاروں حق میں ہیں. میں کہتا ہوں کوئی دوسری بات نہیں، واقعی ہی حق پہ ہے چاروں، لیکن ان کی ضروریات، ان کا فہم اپنے اپنے دور کی حد تک تھا. جب 150 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کی تشریح اور تعبیر کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو جو تعبیر و تشریح ائمہ نے پیش کی وہ 1300 سال گزرنے کے بعد ان کی ضرورت نہیں. سوچنے والی بات ہے. جب قرآن اور حدیث اتنی اتھینٹک نہیں بن رہی، 150 سال کے بعد ہی تشریح و تعبیر کی ضرورت پڑ گئی، تو 1400 سال گزرنے کے بعد تعبیر و تشریح کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اور ان چاروں پہ ہی کیوں اتفاق کیا جا رہا ہے؟ اور یہ چاروں کو ایک مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے یہ چاروں ایک ہی دریا سے بہنے والی 4 نہریں ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے 4 نہریں ہیں، مان لیا ایک ہی دریا سے نکلنے والی، تو پھر دریا ایک ہو تو 4 نہروں کا پانی کا رنگ مختلف کیوں ہے؟ ذائقہ مختلف کیوں ہے؟ خوشبو مختلف کیوں ہے؟ چاروں کی ایک جیسی نہ خوشبو ہے، نہ رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، جبکہ دریا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اسلام ایک ہے، لیکن یہ چاروں مسالک کے اندر آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے
ذہن اور سوچ، عقل ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتی، یہ انسانی سوچ ہے، جبکہ قرآن اور حدیث اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی سوچ نہیں ہے، اللہ کی سوچ نہیں ہے۔ اور سوچ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تھنکنگ، تھنکنگ کہتے ہیں، اور اسکول آف تھاٹ مسلک کو کہا جاتا ہے، اسکول آف تھاٹ، مالکیہ اسکول آف تھاٹ، حنفیہ اسکول آف تھاٹ۔ تو تھاٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب ہے، تھاٹ کسی نہ کسی شخصیت کی ہوتی ہے۔ قرآن کسی کا تھاٹ نہیں ہے، قرآن کسی کا تھاٹ نہیں ہے، قرآن وحی الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کی سوچ بھی نہیں، نبی کی سوچ بھی نہیں، اور نہ ہی یہ نبی نے اپنی طرف سے دیا، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نبی نے اپنی طرف سے دیا ہوتا تو اللہ کبھی اس کی حقانیت کیوں بیان نہ کرتا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ کہ اگر نبی اپنی طرف سے بات کر کے مجھ اللہ کے ساتھ منسوب کر دے تو میں اللہ اس کی دائیں طرف سے پکڑ کر اس کی اشارت کو کاٹ کے رکھ دوں گا، تم میں سے کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو اسے ہم سے بچا سکے۔ یہ حقانیت ہے، نبی کی حقانیت ہے کہ نبی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا، جو کچھ کیا یہ قرآن اور قرآن کا فہم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے حبیب، جو کچھ ہم تیری طرف نازل کر رہے ہیں یہ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دو کہ ہم نے ان کی طرف کیا کچھ بھیجا ہے۔ لیکن ہم اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اس دور میں یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں، بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے تو لوگوں نے اپنی عقل کی کھوڑے دوڑانا شروع کر دی، دین کو عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہہ دیا دین دین فطرت ہے، ہم عقل پہ پرکھیں گے، اور جو عقل کے پورا اترا اس کو ہم دین سمجھ لیں گے۔ تو پھر وہاں پہ گروہ پیدا ہوا معجزات کا منکر بھی، کیونکہ کسی نے کہا کہ آسمان پہ جانا، سیر کرنا، اللہ سے ملاقات، اس نے معراج کا انکار کر دیا۔ کسی نے کہا عقل پہ پورا نہیں اترتا معراج، اور کسی نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہیں ہوئے کیونکہ عقل پہ پورا نہیں اترتا، عقل پہ پورا نہیں اترتے۔ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں نکلے، کیوں؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جب ہم عقل پہ پرکھیں گے دین کو تو یقین جانیے سوائے گمراہی کے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ عقل پہ پرکھا جس نے بھی وہ برباد ہوا، تباہ ہوا، ناکام ہوا، اور جس نے عملی تفسیر پیش کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ معراج النبی کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج رات میں نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر کیا ہے، اور پھر آسمان پہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا، دیکھا، کہنے لگا یار یہ تو بات بڑی اچنبے کی ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ فوراً بھاگا ہوا آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آگے کہتے ہیں کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر ایک رات میں کیا، کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ کیا نہیں، یہ تو 2 مہینے کی مسافت عقل تو تسلیم نہیں کرتی، ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا واقعی ابو بکر عقل تسلیم نہیں کرتی، پکا کر لیا کہ ابو بکر اب پکے ہوئے ہیں۔ فوراً کہنے لگا ابو بکر عقل تسلیم نہیں کرتی، کیا نہیں کرتی یار، لیکن یہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ وہیں کھڑے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی سوچ کے زبان کھولی، آمنت تو وصدقت تو، میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ وہ صادق الوعد الامین، وہ سچی شخصیت ہے، وہ زبان کے دھڑی ہیں، زبان کے مت ہیں،
وہ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ ابو جہل پریشان ہوا، کہنے لگا ابو بکر ابھی تو انہیں قدموں پہ کھڑا تو یہ کہہ رہا تھا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، اب تیری عقل کہاں گئی؟ کہنے لگے جب سے نام محمد لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اپنی عقل کو محمد کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ اور بھائی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنی عقلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینکیں گے تو کامیابی ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کوئی بھی مومن اور مومنہ کے لائق نہیں کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ان کے سامنے آ جائے اور پھر وہ اپنی مرضی اختیار کرے۔ مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ مومن اور مومنہ کے لائق نہیں اللہ اور رسول کا فرمان آ جائے اور وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پہ، آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی اور منافق آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مقدمہ، آپ نے فریقین کا موقف سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق کہنے لگا کہ یہودی کو جب دیکھتے ہیں بلا عمر کیا فیصلہ کرتا ہے، آؤ چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریقین نے اپنا موقف سنایا۔ آپ نے موقف سننے کے بعد فیصلہ کرنے لگے تھے تو یہودی بول اٹھا، کہنے لگا عمر تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا میرے حق میں، کیا تو پھر میرے پاس کیا لینے کی ہے؟ ان کا یہ تمہارا مسلمان لے کر آیا ہے۔ وہ منافق تھا، ان کا یہ کیا کہتا تھا؟ ان کا اس نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں بلا عمر کا کیا فیصلہ ہے۔ عمر اپنے کمرے میں گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر کلام کر دیا، کہنے لگے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ بورا صاحب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے منصف ترین ہستی، وہ ہستی کہ بنو مخزوم کی خاتون نے چوری پہ الزام لگے میں قید ہوئی، پکڑی گئی تو ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرنے لگے تو سفارش آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، ناک کٹ جائے گا تو آپ نے اس وقت تاریخی الفاظ فرمائے تھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ لو کانت سرقت فاطمہ تو بنت محمد، وہ بھی اگر ایسی حرکت کرے تو ید اللہ کی قسم ہے اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے لقطع تو ید اللہ تو یدا کہ میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو پھر اب عمر کے بارے میں، اور یہ عمر بھی وہ جو مراد ہے، مرید نہیں، مراد ہے خود مانگے۔ اب میرے ہاتھوں سے قصاص میں جائیں گے، جب بھی ایسی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، وحی الہی آگے جبریل آ گئے، اے میرے حبیب فلا وربک لا تؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کو، تیرے رب کی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے سامنے تیرا فرمان آ جائے اور وہ دل میں تنگی محسوس کرے۔ اور بھائی ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیا کہاں تک ہم مومن ہیں، کہاں تک ہمارے اندر ایمان ہے۔ اگر کسی بھی فرمان رسول پر دل میں تنگی محسوس ہو تو سمجھ لیجیے گا میرے ایمان کے اندر کمزوری ہے، درست کرنا ہوگا، وگرنہ اسی حالت میں موت آ گئی تو بطور نفاق موت آئے گی، منافقت کی نصیحت سے موت آئے گی۔ لہذا فرمان رسول پہ تنگی کبھی محسوس نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، یہ تو ظاہری ایمان والا تھا جس نے تیرے فیصلے پر تنگی محسوس کی تھی،
چاہیے یہ تھا کہ سر تسلیم خم کر دیتا، لیکن اس نے اس پہ بھی نظر ثانی کی درخواست کی جا کر چھوٹی عدالت میں، بڑی عدالت کا فیصلہ چھوٹی عدالت میں نظر ثانی ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہ نبی کی توہین ہے، یہ بڑی عدالت کی توہین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ یہ مومن قتل نہیں ہوا، مغل کے ہاتھوں مومن قتل نہیں ہوا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ تو محفوظ کرنے والا ہے، یہ تو اپنے بندے کو مارنے والا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی اور المیہ ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنگ کے دوران ایک کافر لاشوں پہ لاشیں گرا رہا ہے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قابو میں آ گیا، انہوں نے گرا لیا، سیدھے پہ بیٹھ گیا ہے۔ جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہہ دیا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسامہ نے گردن کاٹ لی، اور یہ سنا ساتھیوں نے بھی کلمہ، سبھی نے کہا کہ اسامہ تو نے غلط کام کیا، ایسا چاہیے گا نہیں تھا کہ تو نے کلمہ گو کو مار دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا اسامہ تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اسامہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بڑا نقصان کیا تھا، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، میرے قابو میں آ گیا تو موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں جھانکا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پچھتاوا ہوا، میں یہ خواہش کرتا رہا کاش آج کے بعد میں اسلام لایا ہوتا، اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ اور بھائی ہم زبان کھولنے پہ آتے ہیں، ہم دل آزاری کرتے چلے جاتے ہیں، ہم تلوار اٹھاتے ہیں تو گردن اڑاتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بات مقابل یہ ہمیں نہیں افسوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قافلہ بھیجتے لشکر کشی کے لیے، فرماتے تھے اگر اذان کی وہاں سے آواز آئے تو پھر تلوار نہ اٹھانا، پھر تلوار نہ اٹھانا۔ رات کے وقت بھیجتے، اذان فجر کی آواز آ جاتی اس علاقے سے تو تلواریں نیام کے اندر ہو جاتی کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے جس کو چاہتے ہیں کافر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ اور آخر پہ میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے آپس میں اختلافات جو مسلکی اختلافات ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن پہ، پرسیپشن پہ ہوتے ہیں، اور ان کو کہنے والے کہہ دیتے ہیں یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، اور خود سیاستدان کیا حرکتیں کر رہے ہیں، جلا وطن کرنا، قتل و غارت کرنا، جائیدادیں ضبط کر دینا، خون بہانا، اور اس کو کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ وہ تیری ظلم میں ٹھہری تو حسن کہلائی، وہ تیر کی جو میرے نام سیاح میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مطیع اور متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔